بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الطہارت میں یہ کتاب الوضو کا ذکر تھا، وضو کے متعلقہ مسائل و احکام پر مشتمل احادیث نبویہ ذکر کی، اور یہاں سے جو آج سبق شروع کیا ہے کتاب الغسل ہے۔ غسل کے متعلق جو ہے یہاں پر روایات احادیث نبویہ پیش کرتے ہیں۔ وضو جو ہے وہ طہارت صغریٰ ہے، جبکہ غسل جو ہے وہ طہارت کبریٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ آخر تک آیت جو ہے اس کا ذکر کیا، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر عفوا غفورا تک کی آیت، یہ ان دو آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طہارت کبریٰ جو غسل کے متعلق ہے اس کا ذکر فرمایا کہ جب آدمی جنبی ہو تو اسے فطہروا طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اور اس کتاب کے تحت جو پہلا باب قائم کیا، باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء غسل سے پہلے وضو کرنا۔ یہ مسنون طریقہ جو غسل کا ہے اس میں سب سے پہلے تو آدمی کو استنجا کرنا، کہیں نجاست لگی ہے اس کا دھونا، پورا وضو کرنا، ٹھیک ہے، سارے جسم پر پانی بہانا، یہ طریقہ ہے نا جو مسنون طریقہ ہے غسل کا، وضو کرنا غسل سے پہلے۔ اس کے متعلق جو روایات لے کر آئے ان میں پہلی روایت جو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے روایت ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے بادا فغسل یدیہ، آقا حضور علیہ السلام آغاز فرماتے دونوں ہاتھوں سے، یعنی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ دھوتے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، دونوں ہاتھوں کو دھو کر جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے ایسے وضو فرماتے، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر کیا کرتے جب پورا وضو کر لیتے نماز کی طرح کا وضو، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈال کر بھگو کر جو ہے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، بالوں کی جڑوں میں سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں میں خلال کرتے، پھر پورے سر مبارک پر جو ہے وہ 3 چلو اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالتے، پھر پورے جسم پر پانی بہا لیتے، ثم یفید الماء علی جلد کل، پھر پورے جسم پر پانی بہا لیتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کا طریقہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات خصوصاً ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بدولت بہت سارے مسائل و احکام شریعت کے امت تک پہنچے ہیں۔ احادیث نبویہ کی صورت میں جو انہوں نے دیکھا آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ، جو ایک زوجہ جو ہوتی ہے وہ شوہر کی جو چیزیں حالات دیکھ سکتی ہیں، وہ چیزیں ایک لحاظ سے امت تک پہنچانے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت یہ ہوا کہ غسل جنابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیتے، پھر نماز کی طرح کا وضو، پھر نماز کی طرح کا، یہ جو ترجمہ الباب تھا نا ابا الوضو قبل الغسل، غسل سے پہلے، اس میں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھا جائے کہ جو غسل کے فرائض ہیں اس میں مطلب ہے جب کولی کرنی ہے وضو کرتے وقت پہ وہ پھر غرغرے کرنے ہیں نا غسل جناب، اسی طرح ناک میں پانی جو ہے نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، ان چیزوں کو بھی ضرور خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح تیسرا فرض جو غسل کا بنتا ہے کہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے، تو ایسے مقامات یا ایسی جگہیں جہاں پر پانی پہنچنے میں دقت ہو سکتی ہے یا جلد بازی میں تیزی میں غسل کیا جائے تو شاید وہ کہیں کچھ تھوڑا سا حصہ خشک نہ رہ جائے، ان کی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ان کی زیادہ نگہداشت کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا آخری حصہ ثم یفید الماء علی جلدہ کلہ، علی جلدہ پورے جسم مبارک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہایا کرتے تھے۔ تو لہذا جو ہے نا یہ غسل کی حقیقت جو ہے وہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے، اس میں صابن لگانا ملنا وہ ضروری نہیں ہے،
لیکن پانی کا بہانا ہاں وہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی باب کے تحت جو اگلی حدیث پاک ذکر کی اس کی آخری راوی حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتی ہیں توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ، غسل سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی طرح کا وضو فرمایا، نماز کی طرح کا غیر رجلئی، صرف پاؤں کو نہیں دھویا، پاؤں کو نہیں دھویا، باقی سارا وضو فرما لیا غسل سے پہلے۔ تو یہ اس حدیث پاک سے جو مسئلہ محدثین کرام نے بیان کیا کہ بندہ ایسی جگہ پہ وضو کرے جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوتا ہے، رکا ہوتا ہے، اور غسل کرنے کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں کے آلودہ ہونے کا خدشہ ہے، تو وہاں پہ باقی تو پورا غسل کر لیا جائے، پورے جسم پہ پانی بہا دیا جائے، لیکن پاؤں جو ہے الگ ہو کے علیحدہ بھی دھوئے جائیں۔ اگر ایسی جگہ پہ غسل کرتے ہیں جہاں پہ پانی رکتا نہیں ہے، جس طرح آج کل کے غسل خانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، ٹیلیں اور اس طرح پتھر وغیرہ لگا ہوتا ہے، سب صاف ستھری ہوتی ہے، ایسی جگہ پر پانی نہیں رکتا تو وہ پھر پہلے ہی مطلب جب وضو کرنا ہے اس کے ساتھ پاؤں بھی دھو لیے جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ غسل کرنا ہے جہاں پہ پانی نیچے رکا ہوتا ہے، جس طرح عام طور پہ دیہاتوں میں یا نیچے کچے جو ہوتے ہیں نا وہ غسل خانے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بعد میں الگ ہو کے پاؤں کو دھو لینا چاہیے۔ تو یہ وہ طریقہ بیان کیا گیا حدیث پاک میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی طرح کا ہی وضو تو فرمایا شروع میں، غیر رجلئی، پاؤں کو نہیں دھویا، وغسل فرجہ وما اصابہ من الاعضاء، اور شرمگاہ کو دھویا اور جو اس کے ساتھ اعضاء وغیرہ لگی تھی، ثم افاض علیہ الماء، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بہایا اپنے اوپر، ثم نحى رجلیہ، پھر الگ تھلگ ہو کر فغسلہما، دونوں کو دھویا، دونوں پاؤں کو دھویا۔ ہذہ غسل من الجنابت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت ہے۔ اس حدیث پاک میں پاؤں کا چونکہ بعد میں الگ تھلگ ہو کے علیحدہ جگہ ہو کے دھونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن دونوں احادیث مبارکہ میں پانی کا بہانا، ثم افاض علیہ الماء، اس پر بھی ہے نا جی، ہاں، پورے جسم پر پانی بہانا یہ غسل کی حقیقت ہے نا، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ نماز سے اب غسل سے پہلے جو ہے وضو کرنا ہے نماز کی طرح کا وضو، اور اس میں جو شرمگاہ وغیرہ پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو تو وہ پہلے دھو لینی چاہیے، پھر پورے جسم پر جو پانی بہانا چاہیے۔ یہ دو احادیث مبارکہ اس باب کے تحت حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ اگلا باب، باب غسل الرجل مع امراتہ، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے غسل کرنا، تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت ہاں، شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ تو اس باب کے تحت حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں، جو قدح ہوتا نا بڑا برتن جسے فرق کہا جاتا، اس میں ہم اکٹھے غسل کر لیا کرتے۔ اور اگلا باب جو ہے باب الغسل بالصاع ونحو، غسل کے لیے پانی کتنا درکار ہے، ایک سا وغیرہ، ایک سا اور اس کی مثل، سا اور اس کی ہاں، ایک سا میں کتنے ہوتے ہیں، 4 مد ہوتے ہیں نا، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، تقریباً ایک مد 1 لیٹر ہی ہوتا ہے نا، تو 4 مد جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک سا ہوتا ہے، اس کے قریب قریب پانی استعمال اگر آرام سے مطلب دیکھ کے کیا جائے، پانی کی قلت ہو تو بڑی آسانی سے بندہ غسل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے جو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بانجے بنتے تھے، رضائی بانجے تھے، سمجھ آ رہی ہے ابو سلمہ صاحب جی، وہ کہتے ہیں میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک رضائی بھائی تھا عبداللہ نام کے، ہم دونوں گئے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو فرماتے ہیں جو رضائی بھائی تھے آپ کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کر لیا، مسئلہ پوچھ لیا، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سا کے برابر تقریباً برتن تھا،
اس میں پانی منگوایا، غسل کیا، سر پہ پانی ڈالا، وبیننا وبین حجاب، ہمارے درمیان اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حجاب تھا، پردہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں پھر ویسے تو پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے محرم ہی بنتے تھے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ بانجے تھے تو وہ محرم تھے. تو وہ پھر یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ محرم جو ہے اس کے ساتھ تو پردہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن غسل جو کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی منگوا کر وہ حجاب میں کیا، وہ پردے میں کیا. صرف ان کو بتایا کہ آقا حضور علیہ السلام کا غسل، اتنے پانی کا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے نا، پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سر اوپر سے اگر نظر آ رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پانی ڈالنے کا یا پانی کے استعمال کا بھی سمجھ آ جاتا ہے. بہرحال یہ ایک شریعت کا مسئلہ واضح کرنے کے لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ سا کی مقدار پانی استعمال کیا گیا، سا کی مقدار میں ہاں. اور اسی اگلی حدیث پاک میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، اور وہ اور ان کے والد گرامی، یعنی یہ ابو جعفر صاحب کون ہے بھائی؟ یہ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام باقر صاحب، امام ہاں. وہ اور ان کے والد گرامی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی ہاں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے رتبے اور مقام کے تھے. ان کا لقب بھی زین العابدین سے آپ اندازہ کر لیں. پھر کربلا میں جو مطلب ہے بڑے سربراہ کے طور پہ خاندان کے بچے، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ چونکہ اس ٹائم بیمار تھے نا، آپ وہاں پہ شہید نہیں ہوئے، باقی تو پھر خاندان شہید ہو گیا. تو حضرت امام باقر صاحب اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے، اور ان کے ہاں کچھ لوگ بھی تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. لوگوں نے سوال کیا غسل کے بارے میں، تو فرمایا کہ جو ہے وہ آپ کو ایک سا کافی ہے. ایک آدمی نے کہا جی مجھے تو کافی نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے نا، وہ کہنے لگے کان یکفی من و اوفا من کا شعرا و خیرا من کا. تو کہتا ہے ایک سا غسل کے لیے کافی نہیں ہے، تو جو آپ سے زیادہ بڑے بالوں والے اور بہتر بالوں والے تھے نا، اس ذات کو تو پانی ایک سا کافی ہو جاتا تھا. اس ذات کو تو ایک سا پانی کافی. ہاں مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، عمل مبارک، قول مبارک کو لے کر حوالے دیا کرتے تھے نا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو ہم جب تربیت کریں تو اس میں سنت نبوی کا درس دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ سکھائیں. صحابہ اکرام کی اکثر احادیث نبویہ کو پڑھاتے پڑھتے سمجھ آتا ہے نا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ریفرنس دیتے، حوالہ دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل مبارک کا، کسی ارشاد مبارک کا. تو یہ امت کی تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے. اپنے معمولات زندگی میں بھی سیرت نبوی کے حوالے آقا حضور علیہ السلام کا کردار مبارک پیش کیا جائے. تو آپ نے بندے ایک شخص نے کہا مجلس میں مجھے تو ایک سا کافی نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا جو سے اوفا بال والے تھے، اوفا بہت پورے بال ہے، زیادہ پورے بال والے، اور پھر جو ہے خیر من کا جو تو سے بہتر بھی تھے ہر لحاظ سے، ان کو تو کافی ہو جاتا تھا. ثم امنا فی ثوب، پھر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی تھی. جسم پر ایک کپڑا تھا. بیٹا کپڑے زیادہ تھے بھی نہیں نا لوگوں کے پاس. اور دوسرا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہتے تھے، شریعت کا مسئلہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ شرعی طور پر ایک کپڑے میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. سترے اور ڈھانپا جائے، شریعت کا تقاضا اور حکم پر اگر عمل ہو رہا ہے تو وہ ایک کپڑا اور پھر بھی نماز ہے. ہاں گنجائش موجود ہے، وسعت موجود ہے، تو پھر ایک کپڑا نہیں پہننا چاہیے، پھر دو کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، امامہ شریف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اگلی حدیث پاک جو بے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ کانا یغتسلان من اناء واحد.
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، دونوں ایک ہی برتن میں غسل ہاں۔ اگلا باب حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا من افاد علی رأسی ثلاثا، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں، اور اشارہ یہ کیا تھا دونوں ہاتھوں کی طرف، دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفرغ علی رأسی ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے۔ اگلی حدیث پاک میں حضرت ابو جعفر صاحب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، امام باقر صاحب رضی اللہ تعالیٰ جن کی ابھی بھی اوپر روایت آئی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرے پاس آپ کے چچا زاد آئے تھے، مراد وہ لیتے تھے مراد لیتے تھے حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ، سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں، یہ مراد لیتے تھے کہ وہ میرے پاس آئے تھے، حضرت جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں نا محمد بن حنفیہ صاحب، ان کے آگے وہ صاحبزادے تھے حضرت حسن۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کے صاحبزادے حضرت حسن جو ہیں وہ آئے تھے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرمایا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے پاس آپ کے کزن حسن بن محمد بن حنفیہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ غسل جنابت کیسے ہے؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے تھے اور سر مبارک پہ ڈالتے، 3 چلو کا ذکر آ گیا نا جو ترجمہ الباب تھا۔ ثم یفید علی سائر جسد، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم مبارک پہ پانی بہا دیتے۔ تو مجھے حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے حضرت حسن صاحب نے یہ کہا انی راجل کثیر الشعر، میرے تو بال بہت زیادہ ہیں، میں تو ایسا آدمی ہوں میرے فقلت، پس میں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، تیرے بال بہت زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے بھی زیادہ تھے۔ اس انداز کو آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف پیش کرتے، ہما جیتی تعارف میں آقا حضور علیہ السلام کو ہر لحاظ سے ہر ایک سے فوق بیان کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ ہوتا ہے مطلب ہے ذکر کرنا، تذکرہ کرنے کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جہت اور پہلو کے لحاظ سے اس طرح، ایک تو حقیقت میں تھا بھی ایسے نہیں نا، رب تعالیٰ نے آپ کو تو پوری کائنات میں سب سے افضل والا بنایا نا، ساری مخلوقات میں آقا حضور علیہ السلام ہی ہر لحاظ سے افضل والا ہیں، لیکن صحابہ کرام بھی بیان کرنے میں کوئی جہت اگر کوئی بیان کرتا جس سے یہ محسوس ہوتا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اس ذکر مبارک کے بعد یہ کہہ دینا کہ میرے بال زیادہ ہیں، تو یہ بھی صحابہ کرام گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک ہے ویسے کچھ جنرلی بات کرتے کرتے کہہ دے مطلب ہے میرے بہت زیادہ بال، وہ اور چیز ہے، لیکن بیٹا جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ جاری ہو، پھر اپنی بات یا کسی اور کی بات اس انداز میں کرنا جس سے حضور علیہ السلام سے کسی جہت میں آگے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ صحابہ کرام کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس وقت ہم ان چیزوں کو دیکھیں یا بیان کریں تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں اس پر یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ کسی موقع پر بھی اگر کسی معاملے میں کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے تو حدیث پاک کا احترام ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو بے ادب لوگ ہیں جو مطلب ہے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک آتا ہے تو نہ جانے آگے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ضعیف بھی اگرچہ فن حدیث میں تو ضعیف حدیث کا درجہ ہے اور وہ ضعیف ہو کر بھی مستند ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ غیر مستند تو نہیں ہے نا، ضعیف ہو کر بھی مستند ہوتی ہے حدیث پاک۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، آگے فوراً لوگ جو ہے معاذ اللہ باز ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا اس کے خلاف بات کر لیتے ہیں۔
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک جب سنا جائے تو امتی پر، مسلمان پر لازم ہے کہ ادب، احترام اور تعظیم کا اظہار کرے. اور پھر اگر فقہی طور پہ کوئی نقطہ نظر فقہائے کرام نے یا محدثین کرام نے اور بھی بیان کیا ہے تو ایک بار حدیث پاک سن لینے کے بعد جو ہے نا آدمی کو احترام ادب کے ساتھ واضح طور پہ اس کو بیان کر کے، وہ پھر الگ ہے کہ کسی اور حدیث پاک سے محدثین کرام نے استدلال کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے تو وہ اس انداز میں بیان کرنا چاہیے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں، قبول کرنے میں کوئی ایسا نہ ہو پہلو جس کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہو کہ ادب اور احترام میں کمی کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ عام طور پہ فروعی مسائل میں نا، یہ فقہی مسائل میں ہوتا ہے نا کہ ایک طرف حدیث پاک پیش کی جا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف کسی فقیہ امام مجتہد کا قول ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ ضرور مد نظر رکھا جائے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو حدیث پاک کو ہی مذہب قرار دے دینا. یہ صرف اس حدیث پاک کے تقدس اور احترام کے پیش نظر تھا کہ حدیث پاک سے ہی سب کچھ ہم لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہ لائے بلا وجہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ نے جب بات یہ کر دی کہ میرے بال زیادہ ہیں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہنے لگے حضور علیہ السلام کے آپ سے بھی زیادہ تھے. اگلا باب، باب الغسل مرہ واحدہ. اعضائے وضو کو، اعضائے غسل کو غسل کرتے وقت جو ہے وہ ایک مرتبہ اگر کوئی پانی ڈال لیتا ہے، مرہ واحدہ، ایک مرتبہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو اعضائے وضو کو دھونے کا طریقہ تو تین مرتبہ ہے، اور غسل کے اندر بھی مستحب تو یہی ہے کہ 3 مرتبہ سر پہ، دائیں طرف اور بائیں طرف. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ غسل. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا. سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب تھی ازواج مطہرات جو آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتی. ہاں فرماتی میں نے حضور علیہ السلام کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا تو فغسل یدہ مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ اپنے ہاتھ مبارک کو دھویا، یہ راوی کو شک کریں، یا 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. ثم افرغ علی شمالی، پھر اپنے شمال پر پانی ڈالا. فغسل، پس جو ہے وہ فغسل مذاکیرا، پھر جو ہے وہ اپنا اللہ تناسل دھویا. ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنا ہاتھ مبارک زمین پہ ملا. یہ امت کو تعلیم دی نا طریقہ، اور سب سے پہلے استنجا کرنا. سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاتھوں کو دھو کر استنجا کرنا، استنجا کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کو مٹی وغیرہ کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ، یا آج کل تو پھر صابن وغیرہ بھی ہے نا، اگر ہو سکے تو مطلب ہے اس طرح دھونا. ثم مضمض واستنشقا، پھر کولی مبارک کی، ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجهه ويديه، اپنے چہرہ مبارک کو دھویا، اپنے ہاتھوں کو. ثم افاض على جسده، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پہ پانی بہایا. ثم تحول من مكانه، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹے. تحول کیا ہے؟ ہاں، تحول، اس جگہ سے پھرے. فغسل قدمیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدم مبارک دھوئے. جو ہے نا غسل کرتے وقت اور ایک بار بھی پانی بہا دیا جائے تو غسل ہو جاتا ہے. 3 بار جو وضو کے اندر آزاد ہو جاتے ہیں، یا ویسے غسل میں بھی پانی ڈالتے 3 بار کر لے جائے تو اچھا ہے، لیکن یہ غسل جو ہے ایک بار پانی ڈالنے سے بھی ہو جاتا ہے.